لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، الرسول المسدد، والنبي المهذب، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. صلوات پڑھ دو بر محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور افضل ابن سلطان علی سومجی کی روح کو ارسال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى سورہ انفطار کی آخر کی چند آیتوں کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس میں
ایسی ہی گفتگو ہونی چاہیے کہ جس میں مرحوم کے لیے جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے کوئی صدقہ جاریہ بن جائے. چونکہ اگر مجلس میں قرآن کی آیات ارشادات معصومین کے مطابق گفتگو ہوگی تو چونکہ آیات الہی اور ارشادات معصومین یہ سب نور ہیں. نور کا اثر دل پر ہوتا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو دل انسان کے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں تلاوت کرنے سے بھی اور قرآن کی تلاوت سننے سے بھی. اسی طرح سے معصومین کے ارشادات بیان کرنے سے بھی اور ارشادات سننے سے بھی دل منور ہوتے ہیں, دل روشن ہوتے ہیں. جب دل منور ہوں گے تو خود بخود انسان گناہوں کو چھوڑ کر کے اچھائیوں کی طرف بڑھے گا. تو سورہ انفطار قرآن مجید کا ایسا سورہ ہے کہ جس کے اندر آغاز میں قیامت کی علامتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. وہ بھی سرسری طور پہ بیان کر دوں, پھر اس کے بعد جن آیات کو عنوان کلام کے طور پر قرار دیا ہے ان آیات کی روشنی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. سورہ انفطار کے آغاز میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت, جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, اور جب ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, تفسیر نہیں بیان کروں گا ورنہ پھر اپنی گفتگو سے نکل جاؤں گا, صرف ایک سرسری طور پر ترجمے سے واضح ہے, تفسیر کی اتنی ضرورت نہیں ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے. توجہ کرتے رہیے, جتنے دریا ہیں قیامت میں سب ایک دوسرے سے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ایک دوسرے سے مل جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور قبروں کو ابھار دیا جائے گا. یہ جو قبریں ہیں قبریں ابھار دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, اس دن انسان کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا چیز مقدم کی ہے اور کیا چیز مؤخر کی ہے. ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو ہم مقدم کرتے ہیں کہ جن کا تعلق آخرت سے نہیں ہے, صرف دنیا سے ہے, ان کو مقدم کرتے ہیں. اور بہت سی چیزیں کہ جن کا تعلق آخرت سے ہے ان کو مؤخر کرتے ہیں. اس دن پتہ چلے گا. کس دن؟ جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا, جب ستارے بکھر جائیں گے, جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائے گا, جب قبریں ابھار دی جائیں گی, تب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے کس چیز کو مقدم کیا ہے اور کس چیز کو مؤخر کیا ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم
رب کریم پروردگار کے بارے میں دھوکہ دے رکھا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کون تیرا رب کریم؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ تمہارا رب کریم جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، اسی کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ کیسا خالق ہے؟ ایسا خالق ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو برابر کیا اور پھر متوازن بنا دیا۔ یہ ہمارا جو جسم ہے، ہم اشرف مخلوقات ہیں۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے بہتر خلقت ہم انسانوں کی ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو اپنی جگہ پر سورہ مومنون میں ہے، وہاں پر ارشاد فرما رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ بابرکت ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ احسن الخالقین ہے، انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے خود کو احسن الخالقین کہا ہے۔ تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کس چیز نے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تم کو متوازن بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور اس نے اس صورت میں تم کو بنایا، تمہارے اجزاء کو ترکیب دیا جس طرح سے چاہا ہے۔ ہمارے اجزاء کو اللہ نے اس طرح سے ترکیب دیا، 2 پیر، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، خوبصورت چہرہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ وہ چاہتا تو دوسری شکل میں عطا کر دیتا۔ وہ خود کہہ رہا ہے تم کو پیدا کیا، برابر کیا، متوازن بنایا، جس صورت میں چاہا تمہارے اجزاء کو ترکیب دیا۔ تو سب سے بہتر ہمارے اجزاء کو ترکیب دیا ہے۔ یہ شکر کا مقام ہے۔ دوسرے جانوروں کی طرح بنا دیتا، دوسرے درندوں کی طرح بنا دیتا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے ہمیں بہترین صورت عطا کی ہے۔ لیکن بل تکذبون، توجہ رکھیے گا، بل تکذبون، کلا بل تکذبون بالدین، لیکن تم کیا ہے، جزا کو، دین یعنی جزا کو جھٹلاتے ہو۔ اس پر جھٹلانے سے مراد یہ صرف نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ نہیں کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی عمل کی سزا و جزا نہیں ہے۔ زبان سے ایک مرتبہ انسان کہتا ہے، ایک مرتبہ یہ کہ نہیں، اپنے عمل سے جھٹلاتا ہے نا۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم جزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، توجہ رکھیے گا، ہم نے تمہارے سروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، تمہارے سروں پر نگہبان مقرر ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے سروں پر نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ نگہبان کیسے ہیں، یہ محافظ کیسے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، یہ نگہبان، یہ محافظ کیسے ہیں؟ کرامن کاتبین، جو باعزت لکھنے والے ہیں۔ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ سے مراد، نگہبان سے مراد کون ہے؟ واضح ہو گئی ہوگی بات، بچپن سے ہم لوگ سنتے چلے آئے ہیں نا کہ 2 فرشتے ہیں، ایک دائنے شانے پر، ایک بائیں پر، جو ایک نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا برائیاں لکھتا ہے۔ رقیب و عتید ان دونوں فرشتوں کا نام ہے۔ ایک فرشتے کا نام ہے رقیب اور دوسرے فرشتے کا نام ہے عتید۔ قرآن کہہ رہا جو کچھ بھی تم بولتے ہو وہ سب لکھ لیتے ہیں، وہ سب محفوظ کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور انہیں علم ہے جو کچھ بھی تم عمل انجام دے رہے ہو، انہیں سب معلوم ہے۔ روز قیامت وہ نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب اللہ ارشاد فرما رہا، جن آیات کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوکار، نیک افراد، نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، جو بھی ہم ترجمہ کریں ابرار کا، ان الابرار لفی نعیم، نیک افراد نعمتوں میں ہوں گے۔ نعیم یعنی نعمتیں، نعمت سے مراد ہے جنت۔ نیک افراد جنتوں میں ہوں گے یا نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، لیکن بدکار، فاسق و فاجر، گنہگار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اور جہنم کیا ہے؟ یصلونہا یوم الدین، روز جزا ان سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یصلونہا یوم الدین، جو فاسق و فاجر ہیں، جو فجار ہیں، فاجر کی جمع ان الابرار، بر کی جمع ابرار ہے۔ بر یعنی ایک نیکی کرنے، ابرار بہت سارے نیکی کرنے والے، فاجر ایک، ہم اردو بھی بولتے ہیں، اسی کی جمع کیا ہے؟ ان الفجار، فاسق و فاجر۔ فجر کہتے ہیں شگافتہ کرنے کو، صبح جو فجر ہے، جو پاؤ پھٹتی، جس کو ہم پاؤ پھٹنا کہتے ہیں، چونکہ یہ جب صبح ہوتی ہے، سپیدہ صبح جس کو کہتے ہیں، جب یہ نمودار ہوتی ہے تو رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، تو فاجر اس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ گنہگار جو ہے وہ دیانت کے پردوں کو چاک کر دیتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاجر کہتے ہیں، فجار کہتے ہیں۔ یصلونہا یوم الدین، اور اس کو روز قیامت جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے یہ بچ نہیں سکیں گے۔ دنیا میں ہے کہ جرم کرنے کے بعد بچ جاتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، رشوت دے کر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں جرم کرنے کے بعد، لیکن وہ دن وہاں پر کیا ہے؟ وما ہم عنہا بغائبین، کوئی اس جہنم سے بچ، کوئی سے مراد نہیں، یہاں پہ گفتگو جو ہے فجار کی، یہ فجار، گنہگار، فاسق و فاجر، یہ اس جہنم سے بچ نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم جزا کا دن کیا شے ہے؟ جزا کا دن تمہیں کیا معلوم؟ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم جزا کا دن کیسا ہوگا، کیا شے؟ پھر اس کے بعد اللہ تکرار کر رہا ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین، جو اہم بات ہوتی ہے اس میں کیا ہے؟ تکرار کی جاتی، فوراً ہی اللہ نے تکرار کی ہے، جبکہ فصاحت و بلاغت کے فصاحت کے اعتبار سے تکرار کو کبھی جانا گیا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق تکرار ہو تو وہ کبھی نہیں ہے، وہ عین فصاحت و بلاغت ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ چونکہ ابتدا میں آیت آ چکی ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس نے دھوکہ دے رکھا ہے تیرے رب کریم کے بارے میں؟ وہ کریم ہے، کرم کرنے والا، نظر انداز کرتا ہے، بندہ آئے تو اس کی بارگاہ میں، گناہ کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں آ جائے، توبہ کر لے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یا سحر کے وقت اٹھ کر کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ 10 بار اگر کوئی کہہ دیتا ہے، روایت میں آیا ہے، تو اللہ خود کہتا ہے لبیک لبیک یا عبدی، اے میرے بندے حاضر ہوں، تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کریم ہے۔ دعائیں
کمیل میں ہم پڑھتے ہیں یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہونے والے۔ مثال دی ہے علماء نے اس کی، یا سریع الرضا ایسے ہی ہے جیسے باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو مارے اور مارنے کے بعد فوراً ہی پیار محبت سے بلا لے، تو کیا ہے، بچہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر اپنے بابا سے، اپنے باپ سے اسی طرح محبت کرنے لگتا ہے، کوئی کینہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سریع الرضا۔ اسی طرح سے ہمارا پروردگار ہے، سریع الرضا ہے، گناہوں کا انبار ہے، صرف یہ کہ اس کی بارگاہ میں آ جائیں، توبہ کریں، مایوس نہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو۔ لہذا جب کریم ہے، کیونکہ ہم علماء، ہم اپنے لیے کہیں گے، ہم علماء کو آیات پڑھنا چاہیے، سورے پڑھنا چاہیے، تاکہ اسی بہانے عوام جانے، چونکہ یوں تو تفسیر کا درس تو ہوتا نہیں ہے کہ جس میں آئیں اور پتہ چلیں کہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے۔ یہ مجلسیں جو ہمارے لیے عظیم درسگاہ ہیں، یقیناً عظیم درسگاہ ہیں، ان مجلسوں کے طفیل میں بہت کچھ ہماری عوام تک علماء اپنے انداز میں، اپنی صلاحیت کے مطابق پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہم سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں ہے کہ ان مجلسوں کے طفیل میں ہماری بہترین نصیحت ہوتی رہتی ہے اور ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو اندازہ کیجئے کیا انداز ہے سورہ انفطار میں، پہلے قیامت کی علامتوں کو بیان کیا اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے تجھ کو، کیا انداز۔ اسی جملے پہ توجہ کیجئے، کتنی محبت و شفقت ہے اس جملے کے اندر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکہ دے رکھا ہے تیرے رب کریم کے بارے میں، جو تیرا رب، تیرا پروردگار، تیرا پالنے والا کریم ہے۔ جب وہ کریم ہے، اس کا کرم یہ ہے کہ وہ نصیحت کرے۔ لہذا اس نے کیا کہا، ڈرایا کہ اگر تم نیکوکار ہوگے تو تم کو میں جنت میں رکھوں گا، اگر تم برائیاں کرو گے تو تم کو جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم میں تمہیں جھونک دیا جائے گا۔ اور پھر تکرار کر رہا ہے کیا، کہ تمہیں کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، کہ روز جزا کیا شے ہے۔ تکرار کرنے کے بعد اب پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کسی کو کسی کے متعلق کوئی اختیار نہ ہوگا۔ توجہ کیجئے اس جملے پر، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی کو کسی کے بارے میں کوئی اختیار نہ ہوگا۔ یعنی کیا، کسی کو کسی کے بارے میں کوئی اختیار نہ ہوگا، یعنی کوئی وہاں پر کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے لیے فدیہ نہیں بن سکے گا، کوئی کسی کے لیے بدل نہیں قرار پائے گا، کوئی کسی کے گناہ کو کم نہیں کر پائے گا، ہرگز نہیں۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ کس سے؟ بھائی بھائی سے، بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے، باپ بیٹے سے، بیٹے باپ سے، شوہر زوجہ سے، زوجہ شوہر سے۔ کوئی اپنی نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی دینے کے لیے باپ ماں کتنی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، لیکن وہاں پر اگر اولاد کہے گی اے مادر گرامی اپنی نیکیوں میں سے ایک نیکی دے دیجئے، تو ماں بھی فرار کرے گی، باپ بھی فرار کرے گا۔ کوئی وہاں پر، بلکہ روایت میں ہے کہ ماں وہاں پر اپنا حق طلب کرے گی،
کہے گی اس نے میرا حق پورا نہیں کیا. اللہ اکبر. کوتاہی نہ ہونے پائے. ایصال ثواب کی مجلس ہے نا. باپ کے حق پامال نہ ہونے پائیں, ماں کے جو حقوق ہیں وہ پامال نہ ہونے پائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جو ماں اتنی شفیق و مہربان ہے دنیا میں, وہاں پر وہ اپنا حق مانگے, باپ وہاں پہ اپنے حق کا مطالبہ کرے. وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. پورا اختیار اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. پورا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. جس طرح سے ہمارے اعمال ہیں جو ہم نے کیا ہے, اعمال کے مطابق وہ ہمیں یا جنت میں بھیجے گا یا جہنم میں بھیجے گا. اس دن کسی کو کوئی اختیار نہ ہوگا مگر یہ کہ کچھ ہستیاں ہیں, وہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ ان کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. تو جو میں نے آیت ابتدا میں بیان کی, ان الابرار لفی جحیم و ان الفجار, اسی پہ میری مجلس ہوگی آج. نیکوکار نیک افراد نعمتوں میں ہوں گے, و ان الفجار لفی جحیم. فاسق و فاجر جہنم میں, گنہگار جہنم میں جائیں گے. جب سور پھونکا جائے گا, وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا, جب سور پھونکا جائے گا تو تم اپنی قبروں سے فوج در فوج نکلو گے, گروہ در گروہ نکلو گے. یعنی ایک ایک قبر میں کتنے مردے دفن ہوں گے قیامت تک کچھ نہیں معلوم ہے. قبر سے مردے, قبرستان میں مجلس ہے نا, قبر سے مردے. چلیے تو بمبئی میں ہے کہ ہم جانتے ہیں, اس سے پہلے جو ہے یہاں پہ کوئی دفن تھا, جگہ کی تنگی ہے, لیکن گاؤں وغیرہ میں تو یہی ہوتا ہے نا, ایک کی قبر چلی آ رہی زمانے سے, پر دادا کی ہے, اس سے اوپر کے دادا کی, اس سے اوپر جو ہے یہ ہے کہ یہ قبر کس کی ہے, فلاں کی. چونکہ قبرستان بڑے ہیں, ہم آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں صرف ہم نے اپنے مرحوم کو دفن کیا ہے, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, جب سور پھونکا جائے گا تو تم قبروں سے فوج در فوج نکلو گے. پھر اس کے بعد صحرائے محشر. توجہ کیجئے, تبھی تو مولا کائنات نے صفات متقین جو بیان کیا ہے خطبہ حمام میں, حمام ابن شریح, اس کے اندر مولا نے بیان فرمایا ہے کہ مومنین اولیاء خدا متقین وہ ہیں کہ جب آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں تو اشک بار ہوتے ہیں. جہاں پر جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے, جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہوتے ہیں, جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے, ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں. اور جہاں پر جنت کا تذکرہ ہوتا ہے, جنت کی نعمتیں بیان کی جاتی ہیں, تو ان کا دل اس کی طرف کھنچ جاتا ہے. اس طرح سے کھنچ جاتا ہے, مولا فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے لیے اجل یعنی وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کی روحیں پرواز کر جاتی. یعنی اس طرح سے وہ جنت کے شوق میں ہوتے ہیں کہ اب زندہ رہنا پسند نہیں کرتے ہیں. تو اب جب سور پھونکا جائے گا قبروں سے, توجہ رکھیے گا ترتیب وار میں بیان کر رہا ہوں, سور پھونکا جائے گا قبروں سے نکلیں گے, محشر میں آئیں گے. محشر جہاں پر سب اکٹھا, صحرائے محشر, میدان محشر جو بھی کہیے, پوری مخلوق ہوگی. تو اس وقت کیا ہے, نام اعمال دیے جائیں گے. نام اعمال کے بعد پھر حساب و کتاب. حساب و کتاب بہت سارے موڑ سے گزرنا ہوگا.
نماز کا حساب دینا ہوگا، نماز کی ایک گھاٹی بنی ہوگی، ایک اسٹاپ ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ یہ وغیرہ وغیرہ، اسی طرح سے جتنے حرام ہیں اس کے لیے بھی روکا جائے گا۔ تم نے شراب تو نہیں پی، تم نے زنا تو نہیں کیا، تم نے یہ تو نہیں کیا، تم نے تو یہ نہیں کیا، روکا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اعمال تولے جائیں گے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ میزان کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد صراط کی منزل آئے گی۔ صراط، پل صراط سنتے رہتے ہیں، اور بچپن سے ہم لوگوں نے سنا بھی ہے، بزرگوں نے بھی بیان کیا پل صراط کیا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صراط کے بارے میں کہ اذا کان یوم القیامہ نصب الصراط علی جہنم۔ اللہ اکبر، جب قیامت کا دن ہوگا، نصب الصراط علی جہنم، یہ پل صراط جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کہاں پر؟ جہنم کے اوپر۔ اب اس پل صراط سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اب پل صراط سے گزرنا ہے، یہ پل صراط ہے کیسا؟ یہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، چونکہ عام طور پر یہی ہے کہ دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی تذکرہ وہاں کا ہوتا ہے تو ہم اس پر قیاس کرتے ہیں۔ نہیں، یہ دنیا کے پل کی طرح سے نہیں ہوگا۔ یہ پل صراط، چھٹے امام فرماتے ہیں، الصراط ادق من الشعر واحد من السیف واظلم من اللیل۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک، ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک، واحد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز، واظلم من اللیل، اور رات سے زیادہ اندھیرا ہوگا۔ اور یہی نہیں، توجہ رہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، رات سے زیادہ اندھیرا، تاریکی ہوگی، اور اس کے اندر لغزش بھی ہوگی، ہل رہا ہوگا۔ اور نیچے کیا ہے؟ جہنم ہوگا۔ تب سوچیے اب اس سے کون گزر پائے گا؟ کس طرح سے؟ ہاں گزریں گے، کیوں نہیں؟ جن کے اعمال، یوں بھی سوچ لیجئے ایسے ہی نیچے جہنم ہو۔ ابھی یہ کرونا کا زمانہ ہے، دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پہ لاشیں جلائی جا رہی ہیں، ان لاشوں کو دیکھ کے ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے، جو یوٹیوب وغیرہ پہ تصویریں آتی رہتی ہیں، اور وہاں پر نیچے جہنم شعلہ ور ہوگا، اور اس سے گزرنا ہے، اندھیرا بھی ہے، ہل بھی رہا۔ کیسے؟ جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جن کو مولا کائنات کی جانب سے پروانہ ہوگا۔ لیکن کبھی ہم دھوکے میں رہتے ہیں کہ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت ہے اہل بیت یا ولایت، آیا وہ ہے یا نہیں؟ اگر وہ ہے تو یقیناً جس طرح سے ہونا چاہیے، ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ بالکل برق کی مانند جو ہے پل صراط سے گزر جائیں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ الغرض ان تمام سے گزرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد شروع کی دو آیتیں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ اب نیک افراد نعمتوں میں جائیں گے، اور جو فاسق و فاجر ہیں وہ جہنم میں۔ صرف وہاں پہ دو راستے ہوں گے، تیسرا راستہ نہیں ہوگا۔ ایک راستہ جنت کا اور دوسرا راستہ جہنم کا ہوگا۔ جنت و جہنم، کبھی ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں، ہم آپ سوچتے ہیں کہ یہ جنت کیا ہے، جنت کی حقیقت کیا ہے، جہنم کیا ہے، جہنم کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، جنت و جہنم کو جاننا چاہتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوال ہوتا ہے، ذہن میں اٹھتا ہے، توجہ رکھیے گا، کہ جنت و جہنم ابھی موجود ہیں یا بعد میں یہ موجود ہوں گے، یا یہ کہ یہ بھی کچھ لوگوں کی طرف سے سوال اور ہے بھی، ہونا بھی چاہیے، کہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے، اسباب جنت کیا ہیں،
اور اسباب جہنم کیا ہیں؟ یا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ جنت میں جو نعمتیں عطا کی جائیں گی، جنت میں لذتیں جو ہوں گی، لذات جنت اور جہنم کی سزا اور عذاب، یہ معنوی اور روحانی ہے یا جسمانی ہے؟ توجہ رکھیے گا، یہ سارے سوالات ابھی جو کچھ لوگ روشن فکر ہیں، اپنے یہاں تو ماشاءاللہ اپنے مومنین بڑے نیک ہیں، سادہ ہیں، ادھر ادھر کے سوالات نہیں کرتے ہیں، دوسری جگہوں پہ بڑے خطرناک ہیں اور ایسے ایسے سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا جواب ہے۔ تو کیا اس طرح کے سوالات کی یہ جو لذت ہوگی صرف روحانی ہوگی یا یہ کہ جسمانی ہوگی؟ یہ سزا روحانی ہوگی یا جسمانی ہوگی؟ جو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا ہمیشہ اسی میں رہے گا، یا یہ کہ ہمیشہ نہیں رہے گا؟ اور اگر ہمیشہ رہے گا تو آیا عدل خداوندی کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے؟ یا یہ کہ یہ سوال جو ہم آپ برابر مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، اعراف کی منزل ہوگی، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ اعراف کیا ہے اور اعراف پر یہ کون سے رجال، کون سے مرد ہوں گے؟ یہ سارے سوالات ہوتے ہیں، ذہن میں اٹھتے ہیں، ہر ایک کا جواب قرآن نے دیا ہے، معصومین کی احادیث میں جواب موجود ہے۔ اور میں بھی بیان کروں گا، لیکن اس مجلس میں جتنے سوالات میں نے بیان کیے ہیں سب کے جواب نہیں دے سکوں گا، صرف آج کی مجلس میں، پھر بعد میں اگر مجلسیں ہوئیں اور میں نے پڑھا تو انشاءاللہ ممرہ میں، چونکہ آپ مومنین موجود ہیں، اسی اپنے جو میں نے سوالات بیان کیے ہیں انہی سوالات کے جواب دوں گا آیات اور روایات سے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ حقیقت و ماہیت جنت و جہنم کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو ہمیں جاننا ہے۔ قرآن مجید میں آیات نے بیان کیا ہے جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، لیکن اللہ نے جو جنت کو، توجہ رکھیے میری طرف، کیونکہ میرا ایک درس ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، میں ڈسٹرب ہونے لگتا ہوں۔ آپ لوگ واہ واہ نعرے حیدری نہ لگائیں، چلے گا، صرف سنتے رہیں، اور سن رہے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو اب جنت و جہنم کے متعلق جو کچھ بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے، ابھی جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، جنت کی جہاں نعمتیں بیان کی گئی ہیں تو ہم ان نعمتوں کو کس پر قیاس کرتے ہیں؟ جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیونکہ عالم آخرت میں ساری چیزیں آتی ہیں، عالم آخرت کے متعلق آیات و روایات میں جو بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق ہمیں کما حق ہو توجہ رہے کہ کس طرح کی نعمتیں ہوں گی وہاں پر، وہ ہمیں علم نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہاں نہریں جاری ہوں گی، باغات ہوں گے اور چشمے جاری ہوں گے، حوریں ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب یہ جو بیان کیا جا رہا ہے ہم اس کو کس پر قیاس کرتے ہیں؟ دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ قمر میں اللہ فرما رہا ہے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقین، صاحبان تقوی، پرہیزگار باغوں میں ہوں گے، فی جنات، جنت ہم لوگ جو کہتے ہیں جنت کا معنی کیا؟ جنت یعنی باغ، جنات یعنی باغات، باغوں میں ہوں گے، ونہر، اور نہر کے درمیان میں ہوں گے، یعنی جہاں پر ہوں گے نہریں جاری ہوں گی۔ اور وہ مقام کیسا ہوگا؟ وہ مقام پاکیزہ مقام ہوگا۔ کہاں پر ہوگا یہ پاکیزہ مقام؟ عند ملیک مقتدر، صاحب قدرت بادشاہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ صاحب قدرت، ملک یعنی بادشاہ، صاحب قدرت
بادشاہ کی بارگاہ میں ہوگا، وہاں پر ہوں گے۔ تو اب یہ جو بیان کیا گیا کہ باغات اور نہریں، تو ہمارے ذہن میں تصور کیا آتا ہوگا؟ ہم سب کے لیے یہی ہے کہ جیسے یہاں پر نہریں جاری ہیں، جیسے یہاں پر باغات ہیں، اسی طرح کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ یا اللہ فرما رہا ان المتقین، سورہ مرسلات میں، ان المتقین فی ظلال، متقین کہاں پر ہوں گے؟ گھنی چھاؤں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، مومنین کہاں پر ہوں گے؟ گھنی چھاؤں میں ہوں گے۔ تب یہ جو ظلال کہا، ظل کی جمع ظلال ہے، ظلال یعنی سایے، گھنی چھاؤں میں ہوں گے۔ تو ہمارے ذہن میں یہی تو تصور آئے گا نا کہ جس طرح سے ایک درخت ہو، گھنا درخت، اس کا سایہ ہو، یہی تصور آئے گا۔ یا اس کے بعد وعیون، چشمے جاری ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور وہاں پر متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے کیا ہوگا؟ ان کی خواہش کے مطابق میوے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وفواکہ مما یشتہون، ان کی خواہش، ان کی مرضی، یعنی وہ جو چاہیں گے، جو ان کی اشتہا ہوگی، جو ان کی چاہت ہوگی، اس کے مطابق کیا ہے؟ وہاں پر میوے ہوں گے۔ تو تصور تو یہی ہوگا نا کہ یہ میوے جیسے یہاں پر ہیں اسی طرح کے میوے ہوں گے۔ یا یہ کہ آپ لوگ سورہ رحمان برابر پڑھتے رہتے ہیں، ترجمہ بھی سنتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اکثر آیات آپ لوگوں کو یاد ہو۔ سورہ رحمان میں اللہ متقین، مؤمنین، یا وہ جو جنت میں جائیں گے ان کے سلسلے میں جو نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، کس انداز سے فرما رہا ہے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان۔ اس دن وہ لوگ فرش یعنی قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ایسے قالینوں پر۔ وہ قالین کیسے ہوں گے؟ توجہ سے سنیے، تصور تو یہی آئے گا کہ یہ قالین، وہ بطائن، وہاں بطانہ کہتے ہیں استر کو، عربی میں اس کی جمع بطائن ہے۔ بطائنها من استبرق، اور اس کا استر یعنی جس قالین پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اس کا استر، اس قالین کا، اس فرش کا استر کس کا ہوگا؟ من استبرق۔ استبرق کہتے ہیں اطلس کو۔ اب اطلس یعنی دیبا حریر کا، اس کا کیا ہوگا؟ استر ہوگا۔ وجنى الجنتین دان۔ اور اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، چونکہ 20 سے میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ اور یہ دو جو باغ ہیں، ان دونوں باغوں سے وہ کیا ہیں؟ قریب سے پھل حاصل کر لیں گے۔ وجنى الجنتین، وہی جنتین یعنی یہ دو باغ، جنا کہتے ہیں چننے کو، پھل توڑنے کو۔ ان دو، توجہ رکھیے گا، ان دو باغوں سے قریب سے پھل کو توڑ لیں گے۔ قریب سے تصور کیا آئے گا؟ سرخ یاقوت جو ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس نعمت سے انکار کرو گے؟ پھر اللہ فرما رہا ہے، صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد، فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، اور ان باغوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، یہی ہماری اور آپ کی خواتین اگر مومنہ ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے گا، اور یہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ لہٰذا اسی لیے کہا گیا ہے نا، قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تاکہ ہمارے اہل و عیال جس طرح سے ہم یہاں پر کس کی مرضی نہیں ہوتی ہے؟ اگر محبت کر رہا ہے، اپنی زوجہ سے محبت ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ نفرت ہوتی نہیں، کس طرح سے اس سے ہم کو چھٹکارا ملے، تو وہاں کے لیے کہاں وہ تمنا کرے گا، کہے گا تم یہاں بھی پہنچ گئی۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔
کیا اللہ فرما رہا ہے؟ فیہن خیرات حسان، نیک سیرت اور خوبصورت. صرف ایک ہی چیز نہیں، نیک سیرت دونوں ہے یہاں پر. خیرات یعنی نیک سیرت، حسان یعنی حسین و جمیل خوبصورت عورتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت سے تم انکار کرو گے. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ خوبصورت عورتیں کون ہیں؟ حور مقصورات فی الخیام، یہ عورتیں وہ ہیں کہ جو خیموں کے اندر چھپی بیٹھی ہوں گی. اللہ اکبر، جو خیموں میں مستور ہوں گی. یہی عورتیں جو نیک سیرت اور خوبصورت ہیں خیموں کے اندر کیسی ہوں گی؟ حورن، یہ حور ہیں، مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر مستور ہوں گی، محفوظ ہوں گی، چھپی بیٹھی ہوں گی. یعنی ابھی اس سے پہلے بھی بیان کیا، ادھر ادھر نہیں جائیں گی. تو اب اگر ہماری خواتین چاہتی ہیں حور صفت بنے تو گھروں میں کیا ہے؟ توجہ رہے، گھروں میں بیٹھی رہیں. یا ہم آپ اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو حور صفت بنانا چاہتے ہیں تو گھروں میں محفوظ رکھیں، بازار میں نہ لائیں. جو رکھیے گا. اسی لیے اللہ نے نان و نفقہ شوہر کی گردن پہ واجب کیا ہے. یہاں تک کہ اگر دودھ پلا رہی دودھ کی اجرت بھی مانگ رہی شوہر پہ واجب ہے دے، اس پر کمانا واجب نہیں ہے. حور مقصورات فی الخیام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اللہ بیان کر رہا ہے یہ کیسی ہوں گی؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے انسان و جنات میں سے کسی نے چھوا تک بھی نہ ہوگا، ہاتھ نہ لگایا ہوگا. یہ ایسی ہوں گی. اور پھر ارشاد ہو رہا ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. اور جو جنت میں جائیں گے مومنین، متقین، پرہیزگار، متکئین علی رفرف خضر، کس کے اوپر بیٹھے ہوں گے؟ سبز قالین پر. رفرف قالین، خضر یعنی سبز، سبز قالین پر تکیہ لگائے ہوئے. اور کس پر؟ وعبقری حسان، عبقری یعنی مسند، حسان یعنی نفیس، قیمتی مسند پر، بہترین مسند پر ٹیک لگائے ہوئے، تکیہ دیے ہوئے بیٹھے ہوں گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے تمہارا پروردگار جو صاحب جلال ہے، جو صاحب اکرام ہے. آپ نے ملاحظہ کیا تو اب جتنی بھی چیزیں یہاں پر بیان ہوئی یا اس کے علاوہ بھی دوسری آیتوں میں ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو صرف ایک یا دو مجلسیں صرف سورہ واقعہ پر کیا کیا اللہ نے بیان کیا. یہ تو سورہ رحمان کی آخر کی تقریباً 53 یا 54 نمبر کی آیت سے لے کر کے آخر تک 78 نمبر تک سورہ رحمان کی آخری آیت جو ہے 78ویں ہے، 78 آیات ہیں، وہاں تک ہم نے 53ویں یا 54ویں آیت سے لے کر کے یہاں تک بیان کیا. اس سے پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا آپ سورہ رحمان سنتے رہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہاں سے یہ بات چلی تھی کہ جو بھی نعمتیں بیان کی جاتی ہیں اس کا ہم قیاس جو کچھ بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کرتے ہیں، اس سے موازنہ کرتے ہیں، جبکہ قابل موازنہ نہیں، قابل قیاس نہیں ہے. جنت کی نعمتیں سوچ بھی نہیں کرتے سکتے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے اگر انسان جنت میں جو حور ہے اس کو دیکھ لے، یا جنت میں جو لباس عطا کیا جائے گا اسے دیکھ لے، یا جنت کے اندر جو نغمہ ہوگا، توجہ رہے نغمے کا بھی ذکر ہے، اگر یہاں کے نغمے سے پرہیز کیا ہے تو وہاں پہ آپ کو نغمہ سننے کو ملے گا. چونکہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، وہ ہماری فطرت کا جاننے والا ہے، اسی نے ہماری فطرت کو بنایا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ
کیا چاہتا ہے، اس کی فطرت میں نے کیا رکھا ہے، کس چیز سے اس کو محبت ہے، کس چیز کی طرف کھینچے گا، کون سی لالچ دوں گا تو یہ میری طرف کھینچ کے آئے گا، کس چیز سے ڈراؤں گا تو یہ جو میں نے روکا ہے اس سے رکتا رہے گا۔ میرا خالق ہے، لہذا وہ فطرت انسانی کو جانتا ہے، اس کے مطابق اس نے قرآن میں یہ سارے تذکرے کیے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ یہ سب کیا بیان فرما رہا ہے؟ یہ اسی لیے بیان فرما رہا ہے کہ ہم سب کی فطرت میں ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بڑے سے بڑے متقی پرہیزگار کہ ہماری فطرت میں یہ چیز نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دے۔ تو حدیث میں آیا ہے اگر جنت کی حور کو ہم آپ دنیا کے لوگ دیکھ لیں، لباس بہشتی کو ہم آپ دیکھ لیں، ہم آپ سے مراد ہم جیسے عادی انسان، ورنہ تو ان کے لیے لباس جنت آئے، رضوان جنت خیاط بن کر کے آیا، یا یہ کہ وہاں کے نغمے کو ہمیں پتہ چل جائے کیسا ہے تو روایت میں ہے کہ ہم اپنی جان دے دیں۔ یعنی حور ایسی خوبصورت ہوگی، نغمہ ایسا ہوگا، لباس بہشتی اتنا خوبصورت ہوگا کہ ہم دنیا میں رہنا پسند نہیں کریں گے۔ ہم سے مراد مومنین ہیں کہ جو قبر سے نہیں ڈرتے، موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جو لوگ اعمال اچھے انجام نہیں دیے تو ہی سوچیں گے اور مہلت مل جائے، اور مہلت مل جائے، اور دل میں ہی سوچتے رہتے ہیں کہ چلیے توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے۔ نہیں معلوم، اذا جاء اجلکم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب تمہارا وقت پورا ہو جائے گا لمحہ بھر کے لیے نہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے ہٹے گا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہے، اور ہر ایک یہی سوچتا رہتا ہے۔ لمبی ہماری آرزویں ہوتی، چلیے ابھی بعد میں کر لیں گے، چلیے ابھی کیا، ابھی تو جوان ہیں، جب انشاءاللہ بوڑھے ہوں گے تب جو ہے داڑھی رکھ لیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوانی میں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے تمام جوان کو طول عمر عطا کرے، کہیں ایسا نہ ہو جوانی ہی میں داعی اجل کو لبیک کہنا پڑے۔ ہمارا آپ کا یقین ہے نا کہ مولا آتے ہیں، ائمہ طاہرین آتے ہیں، ہمارے سرہانے آئیں گے اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، یا یہ کہ قبر میں آئیں گے اور داڑھی نہیں ہوگی تو کیا سوچیں گے؟ شرمندگی ہوگی یا نہیں؟ اس وقت کے لیے تو آمادہ رہیں کہ کب موت کی آغوش میں جانا پڑے۔ ایسا نہیں کہ بوڑھے ہوں گے، بہت سے لوگ کہتے ہیں، بعض جوانوں سے کہا کہ ابھی کیا، ابھی تو جوان ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تو رکھ لیں گے۔ کچھ کسی کے لیے نہیں معلوم بڑھاپے کی منزل تک پہنچیں گے یا نہیں۔ جنت کی حقیقت، ابھی وقت ہے لہذا کچھ بیان کر دوں، ہے وقت نا؟ جنت کی صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ جنت کی حقیقت کو جاننا ہے۔ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خواہش کی ہے، میرے معبود میں تیری جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی وسعت کو، وسعت یعنی اونچائی، لمبائی، چوڑائی، جو بھی کہیے، اس کو میں جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پرواز کرو۔ ہزاروں سال یہ فرشتہ اڑتا رہا، پرواز کرتا رہا۔ پرواز کرنے کے بعد کہتا ہے اے میرے معبود، کیا میں تیری آدھی جنت تک پہنچ گیا ہوں؟ تو ایک حور نے کہا فرشتے سے، ہے فرشتے تو اپنے آپ کو تھکا مت، اپنے آپ کو تم تھکاؤ نہیں، ابھی تم اس ایک مکان سے باہر نہیں نکل سکے ہو کہ جس مکان میں مجھے رکھا گیا ہے، وہ مکان جو ایک مومن کے لیے ہے اور مجھ کو اس مومن کی ملکیت قرار دیا گیا ہے، اس ایک مکان سے تم باہر نہیں نکل سکے ہو۔ اس ایک مکان سے، اس ایک گھر سے جو ایک مومن کے لیے ہوگا، وہ حور کہہ رہی اس سے تم نکل نہیں سکے ہو۔ سورہ سجدہ میں ارشاد ہو رہا ہے، بس تیزی کے ساتھ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ کہہ رہا ہے
کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ میں نے مومنین کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا رکھا ہے۔ توجہ رکھیے گا، کیا نعمتیں رکھی ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے بھی مبہم رکھا ہے، سورہ سجدہ میں فرما رہا ہے ما اخفی لہم من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے جنت میں کیا رکھا، جزاء بما کانوا یعملون، جو انہوں نے کام کیا ہے، جو نیک عمل انجام دیے ہیں، اس کی جزا میں ہم نے ان کے لیے کیا رکھا ہے، کسی کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ اور حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ماں وہ چیز مہیا کر رکھی ہے جنت میں، لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی قلب بشر نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کسی کے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ جنت میں اللہ کیا عطا کرے گا، جنت میں اللہ کیا کیا دے گا۔ یہ جنت ہے۔ اور جہنم کے سلسلے میں یہ جنت کے حقیقت اور بھی بہت ہے، بس بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اور جہنم کی حقیقت کو سن لیجئے، جہنم کی حقیقت یہ ہے کہ اس آگ کو چھٹے امام فرما رہے ہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اس آگ کو، یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے 70 بار بجھایا گیا ہے۔ کتنی بار؟ 70 بار اس آگ کو دھویا گیا ہے، اس آگ کو بجھایا گیا ہے، 70 گنا اس آگ کی گرمی کو، اس آگ کی حدت کو، اس آگ کی شدت کو کم کیا گیا ہے۔ یہ جو آگ ہے، توجہ کیجئے، اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ اسی طرح اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے۔ کبھی بھی ہر ایک انسان کی زندگی میں گناہ کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، لیکن وہ اس آگ کو یاد کرے۔ واقعہ بھی ملتا ہے، محمد باقر میر داماد جو عباس شاہ کے داماد ہوئے، اس لیے ان کا لقب ہی میر داماد پڑ گیا، ورنہ ان کا نام محمد باقر ہے۔ شاہ عباس کی بیٹی گھر میں کچھ اختلاف ہوا، وہ آ گئی، طالب علم تھے اس وقت یہ محمد باقر میر داماد، چھٹی ہو چکی تھی لیکن اتنا پیسہ نہیں تھا کہ یہ اپنے وطن جاتے، اپنے ہی حجرے میں تھے۔ دیکھا رات میں ایک لڑکی آئی، دق الباب کے دروازہ کھولا، اس نے کہا مجھے آپ پناہ دے دیے۔ پھر سوال کیا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، جو کچھ بھی تھا انہوں نے دیا، اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی کس کی؟ بادشاہ کی بیٹی تھی، وہیں پر سو گئی۔ اب جب سو گئی، صبح ہوئی تو اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی طرف سے لوگ آئے، پتہ چلا کہ طالب علم کے حجرے میں، کمرے میں وہ لڑکی ملی۔ تب آپ سوچئے بادشاہ کی بیٹی ہے، لہٰذا جتنے بھی بادشاہ کے کارندے تھے، سپاہی تھے، افراد تھے، وہ اس بادشاہ کی بیٹی کو اور اس طالب علم کو، یعنی محمد باقر کو، محمد باقر میر داماد، اس وقت ابتدائی زندگی تھی، طالب علم تھے، شادی شدہ نہیں تھے، غیر شادی شدہ تھے، لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچے کہ اس کے کمرے میں یہ آپ کی بیٹی ملی ہے۔ تو اب بادشاہ نے، تفصیلی ہے لیکن اختصار سے، بادشاہ نے یہ سوال کیا کہ تم نے کچھ ایسا کیا، اپنی بیٹی سے بھی کیا ہے، مختلف انداز سے بیان ہوا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کیسے میں اطمینان کروں کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا؟ تم محمد باقر میر داماد نے اپنی 10 انگلیاں پیش کر دیں، 10 انگلیاں جلی ہوئی تھیں۔ تو سبب پوچھا کہ یہ 10 انگلیاں کیوں جلی ہوئی ہیں؟ تو میر داماد نے، ملا باقر یا میر محمد باقر جو بھی کہیے، میر داماد نے کہا کہ جب میرے حجرے میں سو گئی، نفس امارہ غالب ہوا، لیکن جب بھی نفس امارہ غالب ہو رہا تھا برے کام کے لیے، تو جو چراغ، پہلے چراغ جلتا تھا، اپنی ایک انگلی کو چراغ پہ رکھتا تھا، یہ سوچتا تھا کہ جب میں اس چراغ کی معمولی سی لو کو
برداشت نہیں کر سکتا ہوں تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ پھر جب نفس امارہ غالب ہوتا تھا، دوسری تیسری، اسی طرح سے صبح تک میر داماد کا کہنا ہے کہ میں اپنی 10 انگلیاں جلاتا رہا، یہاں تک کہ شیطان میرے اوپر غالب نہ آ سکا۔ جب شاہ عباس نے دیکھا کہ اتنا متقی پرہیزگار ہے تو اپنی بیٹی کی شادی کس سے کر دی؟ میر داماد محمد باقر سے کر دی، اسی لیے ان کا لقب بھی رکھا کیا؟ میر داماد۔ ایک غریب طالب علم تھے، وہ کہاں؟ بادشاہ کے داماد۔ تو اب اس سے یہ ایک سبق ملتا ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر اپنا معاملہ اپنے پروردگار سے کریں گے تو وہ فقیر کو غنی بنا دے گا، اور اگر اپنا معاملہ خدا سے برا کر رہے ہیں تو غنی کو وہ فقیر و نادار بنا دے گا۔ کہ ایک بہانہ ہوا کہ وہ جہاں ایک معمولی طالب علم تھے، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ چھٹیوں میں گھر جا سکتے، لیکن اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا اتنے بلند۔ تو ہمارے اور آپ کے سامنے بھی اگر اس طرح کے گناہ آئیں تو سوچیں، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، معصومین نے فرمایا ہے، جب یہ خیال ہوگا تو ہم گناہوں کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ تو یہ آگ 70 گنا ابھی بھی دہک رہی ہے۔ تبھی تو نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ اگر جہنم سے نکالا جائے گا، نکال کر کے دنیا کی آگ پہ ان کو ڈال دیا جائے، بس آخری جملے ہیں، تو جو جہنم کی آگ سے دنیا کی آگ پر آئیں گے تو ان کو اس دنیا کی آگ پر نیند آ جائے گی، چونکہ جہنم کی آگ اتنی شدید ہوگی کہ دنیا کی آگ پر نیند آ جائے گی۔ نار حامیہ کہا ہے۔ شیخ جعفر شستری نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ حَاوِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ پھر اللہ کہہ رہا تمہیں کیا معلوم حاویہ کیا ہے؟ حاویہ نارن حامیہ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ کہتے ہیں یہ نار آگ تو آگ ہے، یعنی دہکنا کیا؟ جب آگ کہہ دیا تو کہتے نہیں، اس کے مقابل میں نارن باردہ بھی ہے۔ وہ کون سی آگ ہے جو نار باردہ ہے؟ وہ دنیا کی آگ ہے کہ جس کو سرد آگ کہا گیا ہے جہنم کی آگ کے مقابل میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نبی اکرم فرما رہے ہیں، بس آخری جملہ، کہ اگر آپ خطبہ دے رہے تھے مسجد کے اندر کہ اگر اس میں ہزاروں افراد ہوں، لاکھوں افراد ہوں، ایک جہنمی شخص ہو، جہنم سے نکال کر کے اسے لایا جائے، وہ اگر سانس لے گا تو اس کی سانس سے جتنے لاکھوں افراد ہیں سب تک گرمی پہنچ جائے گی۔ ایک انسان کی سانس سے سب تک گرمی پہنچ جائے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اولیاء خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ جو کچھ بھی امام حسین نے پیش کیا ہے اس پہ ہم عمل کریں، یقیناً حسین ہماری شفاعت کریں گے، چونکہ حسین نے سب کچھ قربان کر دیا ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے۔ امام حسین فرماتے ہیں ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک۔ اے میرے محبوب، میں نے سب کچھ تیری مرضی کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اپنے بچوں کو میں نے یتیم بنایا ہے تاکہ تیری خوشی کو حاصل کروں۔ وَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا إِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ۔ اے میرے معبود، اپنی محبت میں اگر تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا پھر بھی میرے دل کا میلان کسی اور کی طرف نہیں جائے گا۔ حسین ہیں، جنگ کر رہے ہیں، زخموں سے چور ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتف غیبی کی آواز آئی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ شمر ملعون نے ایک مرتبہ آواز دی، اے افواج شام حسین کی طرف بڑھو اور قصہ تمام کر دو۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے تمام اشقیاء جس کے ہاتھ میں جو بھی تھا، جس کے ہاتھ میں تیر و کمان تھا وہ تیر و کمان لے کر کے بڑھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ لے کر کے بڑھا، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ اپنی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ فاطمہ کے لال پر پتھر سے حملہ
کر رہے تھے، ایک شقی نے ایسا پتھر مارا کہ حسین کی پیشانی پر لگا۔ امام حسین نے چاہا کہ عبا کا دامن اٹھا کر کے صاف کرے، ایک تیر آیا حسین کے سینے میں لگا، امام حسین نے تیر کو نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اب فاطمہ کا لال پشت ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا تھا، اتنے میں ایک شقی نے بڑھ کر بائیں جانب سے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ منہ کے بل زمین پر گرے، اور گر کر پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں، اور ایک جناب زینب نے جب یہ دیکھا کہ میرا ماں جایا پشت ذوالجناح پر نہیں ہے، جناب زینب صحرائے کربلا میں دوڑ رہی ہے، فاطمہ کے لال اور اپنے ماں جائے کو ڈھونڈ رہی، ایک بلندی پر آئی جسے تلے زینبیہ کہتے ہیں۔ جناب زینب نے کیا دیکھا؟ ارے سب تیروں کمان لیے ہوئے میرے بھائی حسین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب طرف جاتی ہے، طرف کر کے آواز دیتی ہے، ویحک ابن سعد، تجھ پر وائے ہو اے ابن سعد، یقتل ابو عبداللہ وتنظر الیہ، ارے ابو عبداللہ حسین قتل کیے جا رہے ہیں، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، لیکن اس ظالم کے دل میں کوئی رحم نہ آیا۔ پھر جناب زینب تڑپ کر کے ایک مرتبہ آواز دیتی ہیں، ویلکم اما فیکم مسلم، تم پر وائے ہو، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ بجائے اس کے کہ عمر سعد رحم کرتا، ایک مرتبہ آواز دیتا ہے، حسین کے سر کو قلم کر کے میرے پاس لے آؤ۔ سنان بن انس آگے بڑھا، حسین کی گردن پہ تلوار ماری، امام حسین لیٹ گئے۔ پھر اس کے بعد خونی بڑھا، چاہتا ہے سر کو تن سے جدا کرے، لیکن اس کے بدن میں راشا پیدا ہوا اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ شمر ملعون نے جب یہ حالت دیکھی، خونے سے کہا، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ خود آگے بڑھا، ارے مقتل کا جملہ ہے۔ امام زمانہ نے بھی زیارت ناہیہ میں فرمایا، شمر ملعون امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا اور آپ کی داڑھی کو پکڑا اور چاہتا ہے ذبح کرے۔ امام حسین نے جب گرانی محسوس کی، آواز دی، تو کون ہے جو اس بلند مقام پر بیٹھا ہے؟ کیوں امام حسین نے بلند مقام اپنے سینے کو کہا؟ اس لیے یہ وہ سینہ ہے جس کو رسول خدا بوسا دیا کرتے تھے۔ اس نے کہا، انا شمر، میں شمر ہوں۔ پھر امام حسین نے کہا، اے شمر کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ شمر نے کہا، اے حسین میں تم کو پہچانتا ہوں، تمہارا نام حسین ہے، تمہاری ماں فاطمہ ہے، تمہارے بابا علی ہیں، تمہارے نانا رسول خدا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، پھر تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر کہتا ہے، یزید سے انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے امام حسین نے فرمایا، کیا تم کو میرے نانا کی شفاعت نہیں چاہیے؟ وہ کہتا ہے، یزید کی طرف سے ایک دانق میرے لیے تمہارے نانا اور تمہارے بابا کی شفاعت سے افضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس ظالم نے 12 مرتبہ آپ کی گردن پہ وار کیا اور آپ کے سر کو تن سے جدا کیا۔ ارے سر کا تن سے جدا ہونا تھا کہ آواز آئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔